چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت کوئٹہ میں وکلا کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، کاکر صاحب کا، ڈسٹرکٹ بار کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، PLF کا، کہ مجھے یہ موقع دیا گیا ہے کہ میں بلوچستان کے وکلا سے ایک بار پھر بات کروں. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا صدر کا کہ آپ نے جو بلوچستان کا مشہور مہمان نظامی کا ثقافت ہے وہ برقرار رکھا. میں اپنا تقریر میں سب سے پہلے اس بات پہ شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میرا بلوچستان کے وکلا کے ساتھ خاص طور پہ اٹیچمنٹ ہے وہ ایک ایسا اٹیچمنٹ ہے جو نہ کوئی سیاستدان کلیم کر سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا ادارہ کلیم کر سکتا ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں اسی بلوچستان کے میں آیا تھا اس دہشت گردی کا واقعہ کے بعد، جب ایک پورا جنریشن of lawyers in Balochistan were assassinated in one fell swoop. And یہ تھے the great lawyers of Balochistan. یہ وہ لوگ تھے جنہوں آمرانہ دور میں آمریت کا مقابلہ کیا، جو بلوچستان کے آواز تھے، جو بلوچستان کی تاریخ جانتے تھے، پاکستان کی تاریخ جانتے تھے. وہ آج کی نہیں مسلسل آتے رہے اور افسوس کے ساتھ اس ایک واقعہ میں اس ملک کو، اس صوبہ کو، اس باڑ کو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کھو بیٹھے. میں اس چیز سے بھی مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ جب میں آیا تھا میں اپنا آنسو نہیں روک سکا. اور افسوس کے ساتھ جو آج کل وکلا کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں، آئین اور جمہوریت کا بالادستی کا جدوجہد لڑ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے ہمارا کنیکشن کو، جس چیز کو مجھے اور آپ کو صرف معلوم ہے، ان کو تو کیا پتا، اس پہ مذاق کرایا، اس پہ طنز کیا گیا. تو میں اس بات پہ اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ میں لاہور یا اسلام آباد سے آیا ہوں، میں آپ میں سے ہوں. میرا خاندان کا، میرا جماعت کا سفر وہ کانفیڈنس موشن اور کٹ پتلی خان سے شروع نہیں ہوتا. اگر آپ کا یادداشت اور آپ کا جمہوری جدوجہد 2021 یا 2 یا جب بھی وہ عدم اعتماد آئے، اگر وہاں سے شروع ہوتا ہے، میرا معذرت، آپ کو کچھ نہیں معلوم. ہم یہ خونی جدوجہد جو آگ اور خون کے دریا سے طے کے 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی بندوق کا انقلاب نہیں رہا. کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوا، ایک سال میں نہیں ہوا. آپ جس 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہو، جس کی بنیاد بالکل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، جس پہ آج تو پورا کنسنسس ہے کہ ملک کی اگر کوئی نہ کوئی کہ کانسیپٹ ہے، بیسک سٹرکچر ہے، تو وہ ہے. اسی 1973 کی آئین کی بحالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کی سیاسی جدوجہد کا مقصد تھی. وہ جدوجہد وہ 30 سال لڑتی رہی، 2 دفعہ ملک کی وزیر اعظم بنی، وہ خواب پورا نہیں کر سکی. جس 2006 سے ڈاکیومنٹ چارٹر ابھی رہے تھے،
اسی ڈاکیومنٹ کے نتیجے اب اسی 1973 کی آئین کو ہم نے بحال کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی قانونی ہے. میں تو حیران ہوں، اپنے ریفرینڈم، ضیاء الحق کا ریفرینڈم آئین کا کون سا شک کے خاطر. اب اسی 1973 کی آئین کو ہم نے بحال کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو. اور جو ہم نے دیکھا اس 3 نسلوں کی جدوجہد میں، جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور میرے جماعت کے کارکن کو، مختلف جماعت کے کارکن کو نشانہ بنایا گیا، تو اس زمانے میں ہم ان عدالت سے گزرے. اور ایسے نہیں گزرے، ہم ان عدالت سے ایسے گزرے کہ جو بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا آدمی آج دیکھیں گے نا، انہوں نے اس زمانوں میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو سکھر جیل کے 50% گرمی میں قید تھی، جمہوریت کی بحال کرنے کے لیے، اسی آئین کے بحالی کے لیے، جس کو آج تو پی ٹی آئی کو زیادہ معلوم ہے مجھ سے، اسی ٹائم پہ آپ کے یہ سیاسی لوگ ظلم بھگت رہے تھے. اندر سے یہ کورٹ کا نظام تھے. اس کے بعد ہم نے 90 کا دہائی دیکھا. 90 کی دہائی میں میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھے. ہم نے وہی عدالتیں دیکھے، آپ نے وہ تصویریں دیکھے جس میں ایک ہاتھ سے، ایک انگلی سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے پکڑا ہے، دوسرے میں میری بہن کو، اور سابق وزیر اعظم جیل کے باہر بٹھایا گیا، گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے. میں نے اپنا والد کو سارا 12 سال جیل میں، آپ جو بھی سمجھے کسی کے بعد، کسی سزا کے بغیر، پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی، دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی، کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دھمکی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بلیک میل، مطلب تشدد کیا گیا، گلا کاٹا گیا، زبان کاٹا گیا، مگر وہ جھکا نہیں. یہی آپ کا عدالت کا نظام تھا جس نے وہ دیکھا، جس نے یہ نظر دیکھا. نثار کھورو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا تاج حیدر، وہ خون سے دھوئے ہوئے شلوار قمیص. سینیٹر آصف علی زرداری اس وقت پریس کے سامنے لکھ رہے تھے. کہاں تھا کمپلیٹ جسٹس؟ وہ صدر پاکستان بنتا ہے، وہ تمام کیسز کو 5 سال کے لیے نہیں سنا جا سکتا امیونٹی کی وجہ سے، whatever. NRO کیس میں سارے افتخار چودھری نے ڈبل جیپٹی کے باوجود بحال کیے. افتخار چودھری کی موجودگی میں، میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں، وہ تمام کیسز سے باعزت بری. اب میں قاضی باعزت بری کے ساتھ کروں تو کیا کروں؟ میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے. میں نواسا ہوں قائد عوام کا، بی بی کا بیٹا ہوں، صدر کا بیٹا ہوں. میرے رگوں میں آپ جیسا خون ہے بھائی، تو میرے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ آپ کا جو لائرز موومنٹ تھا، آپ کا جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھا، اس کا جنرل کیانی جب وہ ISI کا چیف تھا، جنرل پاشا جب وہ ISI کا چیف تھا، یہ مکمکا بنا کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی لاگو ہوگا، اگر ہم 1973 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے تو اسٹیٹس کو کا کیا ہوگا، ہمارا کنٹرول ڈیموکریسی کا کیا ہوگا. اگر یہ لوگ 58(2) بھی آئین سے نکالیں گے تو آپ چیف جسٹس افتخار چودھری کو دے دیں.
اگر یہ ان کو سیاست الگ رکھنا ہے تو کسی نہ کسی بہانے پہ 63 کے پہ نا اہل کر دیں. پورا آزاد عدلیت میں، آزاد عدلیہ میں، ہمارا جمہوریت میں، ہمارا جمہوری سفر میں 30 سال کی جدوجہد کرنے کے بعد 18ویں ترمیم اور 1973 کی بحالی کے بعد یہ ماشاءاللہ ایسے پریسیڈنٹ ڈالے. آپ تو کانسٹیٹیوشن کی فری میڈیا اینڈ پریس تو میرا چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ہے مگر کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. بالکل مانتا ہوں کہ آج تو بہت برا حالات ہے مگر مجھے تو لگا کہ تب بھی بہت برا حالات تھا. ایک ایسا فرعون بیٹھا تھا جس کے خلاف آپ بول ہی نہیں سکتے تھے. مطلب کنٹمپٹ آف کورٹ کا ڈیفینیشن آپ لوگ مجھے بتائیں. میں تو وکیل نہیں ہوں، غلطی مجھ سے ہوا. میں ہسٹری اور پالیٹکس پڑھا جہاں میرا نانا نے وکلا بن کے یہ کام کیا. آپ مجھے یہ سمجھائے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی جج کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو زندگی بھر کا سزا ملے گا. یہ فریڈم آف دا اسپیچ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے، آپ کسی وزیر اعظم کو نکالے، آپ 18ویں ترمیم کو 19ویں ترمیم میں تبدیل کرے اور ہم چوں تک نہ کر سکیں. آپ میڈیا چینلز پہ کسی اینکر کے آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی غلط تبصرہ ہو، وہ ڈیم فنڈ کا زمانہ یاد کرو. مطلب آپ اگر اپنا پیسہ خود چیریٹی میں نہیں دینا چاہتا تو آپ کو کنٹمپٹ پہ، آپ کے بزنسز پہ، مطلب یہ مذاق. I have not come to you for any specific person. I don't give a damn کہ اسلام آباد میں کیا لڑائی ہو رہا ہے بھائی. میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ماضی سے کوئی تعلق تھا. آپ نے پوچھا کہ 18ویں ترمیم کے وقت پہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہ رہا تھا بھائی. آپ جیسے آنریبل وکلا تو کہہ رہے تھے کہ زندہ ہے وکلا، چیف تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، آزادی ریاست ہوگی ماں کی طرح، ریاست ہوگی ماں کی طرح. ریاست بن گیا باپ کی طرح. اور اس میں بڑا ہاتھ چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت کی مائنڈ سیٹ ہے. مانے پارلیمان پہ مسلسل حملہ آور رہا ہے یہ ادارہ، اور آپ اس کے آزادی کے نام پہ اتنا طاقت دلوائے ہیں ان کو کہ آئین ان کی مرضی ہماری مرضی. جو ہم نے لکھا 63A کا آپ ذکر کر رہے ہو، آپ تو لائر ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 63A بالکل ہم نے لکھا بھائی. تو سب سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ 63A کا مطلب کیا. It's not like we're a 200-year-old constitutional republic and you have to dig up Thomas Jefferson and ask him کہ آپ نے constitution میں کیا لکھا. آپ رضا ربانی سے پوچھیں، آپ صدر زرداری سے پوچھیں، وہ کمیٹی موجود ہے. ہم نے 63A اس لیے رکھا کہ بالکل ہم ہارس ٹریڈنگ پہ قتل لانا چاہ رہے تھے مگر ہم پارلیمان کے ممبرز کو غلام نہیں بنانا چاہ رہے تھے، ان کا ووٹ کا حق چھیننا نہیں چاہ رہے تھے. ہم نے what آپ مجھے بتائے، آپ وکلا ہو. Before any interpretation is given, any court gives any interpretation, سب سے پہلے اہمیت یہ نہیں ہے کہ پلین میننگ، کہ جو پڑھا ہے، جو لکھا ہوا ہے، جو آپ پڑھتے ہو، وہ جو پلین میننگ ہے، that is what the constitution means. ہم نے 63A جب پاس کروایا وہ اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو فلور کراسنگ کا طریقہ کار ہوا تھا اس میں ہم رکاوٹیں ڈالے. ہم نے کہا آپ پارٹی لائن کے پابند، جہاں تک آئینی ترمیم، عدم اعتماد، بجٹ کا ووٹ، مگر آپ کے پاس یہ راستہ تھا، یہ فری مائنڈ تھا. آپ پارٹی لسٹ پہ پھر الیکشنز بند کرے یار. پارٹی کا الیکشن ہو، کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو، مجھے ایک پرسنٹیج ملے، اور آنے کی ضرورت بھی نہیں بھائی. پہلے سے آپ کو پتا ہے اسٹرینتھ اتنا ہے، بل پاس، بل ناٹ پاس. اب واٹ ڈڈ اٹ جوک.
Every member of parliament is elected by the people of Pakistan, by their constituency, by their population. They have a right to exercise their vote. Because they were elected on a party ticket, absolutely make them bound by that party ticket decision. But of their free mind and free conscience, when they decide کہ نہیں یہ IMF conditions ایسے ہے کہ میں حلقے کے عوام کو منہ نہیں دے سکتا, میں نہیں ووٹ ڈال رہا. یہ آئینی ترمیم اتنا برا ہے, اتنے سارے کالے سانپ ہیں, تو میں اس کو ووٹ نہیں کر سکتا. میں نے غلطی کی کہ اس قسم کا شخص کو اس ملک کا وزیر اعظم بننے دیا. توبہ توبہ. اب پارٹی جو بھی کہے میں نے خلاف ووٹ دینا ہے. جو آئین میں 63A میں ہم نے اور اتنے ماضی میں نے ابھی لکھا وہ یہ کہ پارٹی لائن کے پابند ہو. ووٹ اگر آپ پارٹی لائن کے خلاف دیتے ہو تو آپ کو بائی الیکشن کے لیے جانا پڑے گا. اور سوچئے کہ ویو سیٹ اے بار, ایک کانسیکوینس تو ہے, اتنا آسان نہیں ہے. یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس, کچھ ہوگا, مجھے جانا پڑے گا بائی الیکشن. مگر if you are strong enough, if you are impassioned about your point of view, then you leave it up to the people of your constituency. کہ آپ نے مجھے تیر پہ جتوایا لیکن جہاں میں گیا میں تیر کے جو پالیسی تھا میں اس پہ اپنا نہیں سکا. آپ اب فیصلہ کریں, مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں یا دوسرا نمائندہ کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. This was the protection we gave in 63. But an incoming Chief Justice decided to make an unconstitutional and political decision. An incoming Chief Justice manipulated the Umar Akhtiyar Bandiyal Court and undid the Constitution of Pakistan and made his own constitution. اب یہ تو مجھے یاد ہے وہ مذہب کی بیوپاری کے بارے میں وہ جو باغی کا نظم ہے اس میں وہ کہتے تھے کہ کسی کی آنکھ کے لرزے سے ہو کی چمب سے whichever way around it is. اب مطلب یہ مذاق ہے یار. پاکستان میں آپ فوج کا یونیفارم بندوق تو آپ کی مرضی تبدیل کرو. عدالت چیف جسٹس ہمیں صرف یاد ہے افتخار چودھری, عدالت نے اجازت دی مشرف کو کہ 100 بسم اللہ. آئین میں ترمیم آپ نے کرنا ہے کر لیں, یہ آپ کی عدالت کی تاریخ ہے. تھا جس نے اس خان کو بنایا, جس وجہ کے لیے بنایا, وہی وجہ سے میرا ترقی اسی کی ترقی ملتا جلتا ہے. الیکشنز آنے والے ہیں, اگر الیکشن سے پہلے پنجاب میں PDM کا حکومت بنے تو اس کا اثر الیکشن پہ ہوگا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے an unconstitutional decision was given by the Supreme Court of Pakistan. They violated the Constitution. اگر آپ کو 63A کا پتہ ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ نیا ڈیفینیشن آف آرٹیکل 6 جو پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں نے 18ویں ترمیم میں لکھا. Decision was given by the Supreme Court of Pakistan. They violated the Constitution. اگر آپ کو 63A کا پتہ ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ نیا ڈیفینیشن آف آرٹیکل 6 جو پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں نے 18ویں ترمیم میں لکھا وہ ججز کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب وہ سسپینڈ اور ہولڈ ان ابائنس the Constitution of Pakistan. Does the 63A decision not only violate our Constitution, does it not amount to the court rewriting the Constitution? So the precedent, the legal precedent, آپ کی شکریہ, آپ کی قربانیوں کی جدوجہد کے بعد جو عدالت کی آزادی کے بعد اس ملک کو ملا وہ یہ کہ آئین میں تبدیلی صرف بلیک روب والے اور وردی والے کر سکتے ہیں. جو آپ لوگ ہمیں اسمبلی بھیجتے وہ بس ایسے ہی بھیجتے ہیں نا بھائی. اب یہ دیز آر جینیون ایشوز, لاہور کے ایشوز نہیں ہیں, جانتا ہوں اتنا اس نہیں, پورا پاکستان میں یہ ایشوز ہے. میں سوچتا تھا کہ میرے لیے یہ 50 سال لگا قائد عوام کے کیس, مجھے پتا چل رہا ہے یہ ہر کسی کو لگتا ہے 50 سال کا انصاف ملنا. اسی وقت جب مجھے 45 ایئرز کے بعد یہ جو بھی انصاف تھا, انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ نا وہ بھٹو شہید کا ریفرنس کے بعد آیا. ابھی ہمیں یہ کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ تھا.
تب تک تو ہمیں صرف کہہ سکتے تھے کہ قائد عوام کا ٹرائل was unfair. Now, there's a deep rot. اور یہ چلتا رہتا ہے نا. I'm the most disappointed by the bars. Because actually, you're right, it's not really for us to hold the judges accountable. It is the bar associations that used to hold the judges accountable. It was the bar associations that can hold a mirror up to them, جیسے آسما جہانگیر نے کی, اور تیرا شکل ایسا نہیں, ایسا ہے بھائی. میں جو موجودہ چیف جسٹس ایسے کہنا کہ میرا کوئی آپ کا پرسنل اسپیسیفک اعتراض ہے سر, آپ کسی ایک پرسن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل سے, یہ سارے مسئلے سے, بٹ دس ون پرسن آئی ڈو ناٹ وانٹ, وہ بھی افسوس کے ساتھ بلوچستان کا چیف جسٹس, وہ چیف جسٹس جس نے ہمیں فیض آباد دھرنا کا کیس دیا, وہی چیف جسٹس جو آج کہتا ہے کہ میں پارلیمان کو مانوں گا, میں آئین کی مانوں گا, میں اپنی مرضی کی آئین نہیں بناؤں گا, اپنا مرضی کی قانون نہیں بناؤں گا, جو بھی چاہے سیاست پہ اثرات ہو. تو چلے اس پہ اعتراض ہے, میں اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوں. But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard, more so than anybody else, and I do not have to appear before them. I do not have to keep them in my favor for my cases to be heard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years or the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals. Because ان کے دور میں وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ماضی میں. جیسے بھی کہے, میرا پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کا فیصلہ ہے, اس پہ اتنے خوش نہیں ہوتے, مگر مجھے معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے آپ کو اس ملک میں انصاف ملنا. میں اس پہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک وہ دونوں جج صاحبان کے کردار ہے, میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بیٹھے. I have no issue. But how dare anyone, before I vote a bill, before we've got the consensus necessary, جب ہمارے پاس ووٹ 2/3 میجورٹی کا ہوگا, آپ جو جھوٹ یوٹیوب پہ چلے گا وہ مانیں گے. اب یہ ماننے کے لیے تیار ہو کہ جو 199 آپ کا آئین میں اس لیے ہے کہ میں نے ڈالا, میرا پارٹی نے ڈالا, کہ میں اس کو نکال دوں گا. مطلب ہر بات پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا نام آنا کرے بھائی, ہم نکال دیں گے. کیسے نکال دیں گے, کیوں نکال دیں گے؟ آئینی عدالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے؟ جو آئین ہوگا آپ مانیں گے. آئین کا اگر آپ نہیں مانتے تو پلیز ڈونٹ کال یور سیلف لائرس, ڈونٹ کال یور سیلف پالیٹیشنس. اگر آئین کہے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا, آپ نے پریکٹس نہیں کرنا, نہ کرے, آپ اعتراض نہ کرے, بٹ آپ آئین کو کیسے نہیں مانتے؟ اگر 2/3 majority of parliament passes a constitutional amendment, it is the amendment. آپ ٹائم کے بارے میں پوچھ رہے تھے, آپ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ تھا, آپ نے 2008 میں 2013 تک کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے ہمیں نہیں دیا, کرنے دیا. مسلم لیگ نے ہمیں کرنے دے دیا, تب بھی ہم چاہ رہے تھے کہ اس پہ عمل درآمد کرے. اس لیے جب ہم نے یہ سوچا چارٹر آف ڈیموکریسی کا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, تو تب اس وقت آپ کا افتخار چودھری والا ہیرو پی سی او جج تھا بھائی. تب 2006 میں اس کا نوکری کا کوئی خطرہ نہیں تھا, تو وہ دونوں ہاتھ سے سلوٹ مارتا تھا. اور ہم اندر سے جانتے تھے, اس لیے اسی کے عدالت کے سامنے میرا پارٹی, میرے کارکن, جمہوری لوگ پیش ہوتے رہے. ہم ان کو جانتے تھے جب سے وہ ادھر تھا, ہم ان جانتے تھے جب وہ ادھر تھا. اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اتنا ریلکٹنٹ تھی کہ اگر ججز نے کوٹ ان کوٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میرے اس عمر میں 19 سال کا 18 سال کے میرے سمجھ سے باہر تھا. میں سمجھتے تھے کہ مخالف کا مخالف, دشمن کا دشمن تو دوست ہے یار. اتنا ویژنری, اتنا لانگ اس کی ویو تھی پاکستان کی.
کہ وہ کہتی تھی, مجھے یاد ہے, I don't know اعتزاز تھا کون تھا فون پہ, کہ if the judges want to talk to me, if they want to do jalsas and rallies, they should officially form the justice parties and join politics. یہ کام نہیں ہے عدالت کا کہ وہ چاہے کہ وہ ٹی وی میں ہو, وہ چاہے کہ وہ پاپولر ہو یا نہ ہو. ان کا کام ہے کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا. آج سے نہیں, پاکستان کی عدالت, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, Charter of Democracy was not specific to any one institution, but the only institution that we were not allowed to touch in the Charter of Democracy was the Adalat. Everybody else, we brought reforms. We've brought reforms that has resulted in jitna bhi thuti phuti aapka ye jamhuri nizam chal raha hai. But the only institution that never ever let us was the Adalat. کہ پارلیمنٹیرینز کو پتہ کیا ہے, پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ امریکہ کا سینٹ ہو, وہاں صدر جو منتخب ہوتا ہے, اس لیے وہ سمجھتے وہ منتخب نمائندہ ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہیں. وہ نامزد کرتا ہے ججز کا, وہ بیچتے پارلیمنٹ کے, آپ اپروو کریں, پارلیمنٹ کی کمیٹی اپروو کرتے, وہ زندگی بھر چیف جسٹسز رہتے اپنے آئینی عدالت کا. ہم نے 30 سال کی جدوجہد کے بعد, یہ سسٹم کو اندر اور باہر کے جانے کے بعد, یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے گا, اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے پروسیس میں تبدیلی لے آنا پڑے گا. اور جو آپ کہہ رہے ہو بڑے معذرت کے ساتھ کہ آپ کبھی نہیں مانیں گے, جو یہ کانسیپٹ تھا, میں بالکل امید نہیں رکھتا تھا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا اس بات پہ اعتراض کرے کہ ہمیں ایک ایسا آئینی عدالت ملنا چاہیے جس میں چاروں صوبوں کو برابر کی نمائندگی ہو. اب آپ بلوچستان کی پریکٹسنگ وکلا ہو, آپ مجھے بتائیں, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے. there is no problem. ایسے ہے جیسے ہے, جو اکثریت ہے اکثریت ہے, اقلیت ہے اقلیت ہے, سے کوئی فرق. ہم صرف میرٹ پہ اور سوچ پہ. اگر آپ ایک ہی شہر سے آدھا کوٹ بنائیں گے, their experience is growing up and living in that environment. Your experience is the one where you're dodging bullets, worrying about missing persons, worrying about whether you're going to get home or not, what's the importance of fundamental rights, what's the importance of all these issues. سندھ کا جج کا اپنا ایک پرسپیکٹو, اس کا وہی لیگل ٹریننگ, وہی میرٹ, وہی قابلیت, but that legal perspective is affected. ہم نے یہی سوچ کے جب قائد عوام نے پارلیمانی نظام کھڑا کیا, تو جو امبیلنس ہے اس ملک میں, اس وفاق کو ساتھ چلانے کے لیے, برابر کی نمائندگی دینے کے لیے, اس ملک کو, اس وفاقی نظام کو کھٹا رکھنے کے لیے, تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ بلوچستان میں اتنے لوگ ہی نہیں رہتے, ان سے ہم نے کیا پوچھنا. اس سوچ کے خلاف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سینٹ آف پاکستان کا قیام رکھا. وہ اس لیے رکھا کہ جو بھی ہو, پاکستان کی سیاست جو بھی روک لے, ایک چیک اینڈ بیلنس ہو, اور ہم سینٹ پہ ایکول بنیادوں پہ, پاپولیشن جو بھی ہو, ایکول تعداد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب آپ کو شاید اس پہ اثر ہی نہیں ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا, مجھے فرق پڑا ہے, مجھے اس امبیلنس کا فرق پڑا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دیکھ لیں. وفاقی آئینی عدالت ہوتا, کنسنسس چاروں صوبے میں بننا ہوتا, کیا وہ فیصلہ آتا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس, میاں محمد نواز شریف کا گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس, پھر 1993 کی حکومت کی ڈسمسل کیس, سجاد علی شاہ کی ڈسینٹنگ نوٹ کیا تھا, کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا, میں تو بکلا نہیں ہوں. کوٹ ان کوٹ جسٹس آف پاکستان. ہم جو اس تحریک کا آج کا نہیں, افتخار چودھری کا نہیں, نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں نا, ہم اکثر ہمارا سوچ
اقلیتی ممبرس کے ساتھ ملتا جلتا ہے, ڈسینٹنگ نوٹ کے ساتھ ملتا جلتا ہے, اکثر, not every time. And the dissenting note of the day is the jurisprudence of tomorrow. So جو سجاد علی شاہ کا dissenting note تھا کہ as far as, now آپ exact quote اٹھا کے دیکھ لے, کوئی اس کو ایسے نہ کریں, کہ all that it seems to me is that when Prime Minister of Punjab came, this court restored their government, and when a Prime Minister from Sindh came, you sent her home. یہ imbalance کا الزام ہی نہیں لگتا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا, چاروں صوبے بیٹھ رہے ہوتے, کنسنسس کے فیصلہ کرتے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ٹرانسفر آف ججز پہ اعتراض ہے, میرا بھی اعتراض ہے اس کانسیپٹ پہ, شاید اس پہ کنسنسس بنے نہ بنے. میں تو چاہوں گا کہ یہ ایگزیکٹو کا ڈومین میں نہ ہو. میں بالکل نہیں چاہتا کہ کیس ادھر ہو رہا ہو اور پی ایم یا سی ایم کو کوئی مرضی ہو کہ آپ کو ادھر سے ادھر لگا دیں. میں تو چاہوں گا کم از کم تو آپ کا کنسنٹ, آپ کا چیف جسٹس کا کنسنٹ, کانگریس ہے, اور وہ بھی ایگزیکٹو کا تو نہیں, میں نہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا یا پارلیمنٹ کا کاؤنسل کا مسئلہ. مگر ہمارا کیس جو بینکنگ بورڈ کورٹ کا, سندھ کا بینکنگ کورٹ کا چل رہا تھا جناب, آپ کا ماشاءاللہ ثاقب نثار کا تھا, شاید وقت گزار کا, سندھ کا کیس کو پنڈی میں شفٹ کر دیا, تب تو کوئی اعتراض نہیں. وہ تو آئینی ہے, قانونی ہے. I don't want to insult your intelligence, but please don't insult mine. میں کسی خاص مقصد, نہ کسی وکلا کی سیاست, نہ کسی ججز کی سیاست, نہ کسی اسلام آباد کی سیاست کے لیے یہ چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری مجبوری آئینی عدالت کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو برابری کا نمائندہ ملے, آپ کو برابری کی موقع ملے, آپ کی وکلا کو وہ موقع ملے, آپ کے ججز کو وہ موقع ملے. میں نے آپ کا جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے اس کے بارے میں, اس کی تاریخ کے بارے میں شاید اتنا کلوزلی سے میں نے نہیں دیکھا جتنا میں نے سندھ ہائی کورٹ کا دیکھا. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جناب کہ ایک چیف جسٹس جو افتخار چودھری صاحب نے بٹھایا تھا ہمارا سندھ ہائی کورٹ میں, وہ بھی اس لیے بٹھایا بیکاز افتخار چودھری تو دشمن پیپلز پارٹی ڈھونڈ کے نکالتے تھے, تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نیشنلسٹ ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے. تو اس پہ الزام تھا کہ پاکستان کی پرچم ایک زمانے میں اس نے جلایا تھا. چلے, مگر افتخار چودھری نے جج بنایا, اور جج بنا بچپن میں جو بھی ہوا, it didn't have an effect on his career, it shouldn't have done. آیا ہمارے ساتھ سخت اختلاف, مطلب اپوزیشن ہماری تو سندھ میں اپوزیشن پارٹیز کرتے ہی نہیں ہیں, ججز کرتے ہیں. اب جب اس کی باری آئے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے لیے, تو کسی اور نے چیف جسٹس آف پاکستان ایک دن بننا تھا, اور اس کا دوستی یاریہ تھا. میرا بچانا لارکانوں کا جج پوچھے تو کس سے پوچھے. اب یہ اپنا جو پرسنل ہسٹری اور whatever پولیٹیکل ہسٹری اپنی جگہ, میں نے ان زبانوں میں بھی اس چیز کا مزاحمت کیا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ ہمیں بار بار یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی پروسیس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ اتر پاتا نہیں ہے, یہ تو قابل نہیں ہے ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں. بھائی آپ نے اس کو اعلیٰ سمجھا کہ یہ جج بن سکے, یہ چیف جسٹس کسی ایک, اور آپ کی سیاست آپ نے اس لیے کہ آپ کی اپنی اپوائنٹمنٹس اپنے ہاتھوں میں ہیں, تو آپ نہ صرف اپنا اپوائنٹمنٹس کی فکر کرتے ہو, آپ نہ صرف اپنے دوست اور خاندانوں کو بننے والے کو جج بنانا چاہ رہے ہو, جو آج کل آپ کے حق میں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں ان کو وعدے کر رہے ہو کہ آپ ان کو جج بنائیں گے, آپ ایک دوسرے سے سیٹنگ کرتے ہو. مطلب اس کمرہ میں بیٹھ کے یہ کہتے ہو کہ بھائی اس کو جس کا سینیورٹی پہ یا اصولوں پہ باری بنتا ہے, اس کو ہم اس لیے محروم رکھیں گے تاکہ آپ کا یار اگلی چیف جسٹس بنے. Do we not have to fix this? آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں, اس لیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن نزدیک ہے اور حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی, لاہور نے اعلان دیا تو بلوچستان پیچھے. وٹ؟ آپ تنقید کریں, آپ کہیں کہ یہ نے وہ نے,
But over your dead body, a constitutional वफाकी अदालत with equal representation, उसका चलिए आप अगर बलूचिस्तान का वाकई ये मौक़िफ़ है कि जो हमारा वफाकी अदालती निज़ाम है उसका मेकअप दुरुस्त है, तो that's your point of view. I really highly suggest that you run in elections, you become members of parliament so you can pass a legislation or amendment to reflect that. मैं नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि किसी को होली काव नहीं होना चाहिए, ना हमारा एस्टैब्लिशमेंट को होली काव बनना चाहिए, ना हमारे चंद मीडिया के ऐसे ताकतवर शख्सियात को कोई होली काव बनना चाहिए, ना हमें किसी जज को समझना चाहिए कि वो होली काव है। भाई इस्लाम में कहाँ पाबंदी है कि आप किसी के खिलाफ कभी भी बोल नहीं सकते, आपका जो भी राय हो। आइन और कानून के कौन से शिक के मुताबिक कि आपने जस्टिस साकिब निसार का दिल का अजहारी की तो आपको कंटेम्प्ट लगे, आपने जस्टिस, ये जेन्युइन इश्यूज है हमारा लीगल निज़ाम में। आपने पूछा कि हमने 18वीं तरमीम में क्यों नहीं किया। पॉलिटिकल कंपल्शन ये था कि हमारे पास वो अक्सरियती वोट्स नहीं थे, मगर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल भी कदगन ये था कि जैसे आप कह रहे थे कि 18th अमेंडमेंट को आपने एक साल बैठा, पूरा मशवरा हुआ, वो सब कुछ हमने किया, 2/3 से नहीं 3/3 मेजॉरिटी के साथ 18वीं तरमीम पास किया। उसमें जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस था, वो सजेशन का पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं, पीएम के पास नहीं, वो हमने जस्टिस के साथ रखा था, लेकिन कंफर्म करने के पावर जैसे बाकी दुनिया में हमने पार्लियामान के पास रखा। तब भी आला अदलिया और आज़ाद अदलिया ने पूरा तहरीकिया के लॉयर्स के सपोर्ट के साथ इन्होंने हमारा 18वीं तरमीम, जो मैंने समझाया कि 3 नस्लों की जद्दोजहद, 1973 की बहाली, इस बात पे कि मैं अपना मर्जी का जजेस नहीं लगा सकूंगा, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद योर 3/3 मेजॉरिटी में नहीं मानता, मैं इसको पूरा पकूरा उड़ाऊंगा, आप जाके 19th बना दें। चले मानते, आज तक हमने 19th का आइन साजी भी की, आज तक वो पूरा फैसला आया ही नहीं इफ्तिखार चौधरी का कोर्ट का। दिस इज़ नॉट अ फंक्शनिंग जुडिशल सिस्टम। मैं मानता हूँ पार्लियामान में मसले हैं, मैं मानता हूँ जुडिशरी में मसले हैं, मैं मानता हूँ मीडिया में मसले हैं, मैं मानता हूँ आपके हर जगह मसले हैं। हमने तो पार्लियामान की कमेटी किसी एक टॉपिक पे नहीं बनाया, हमने दावत दिया कि चार्टर डेमोक्रेसी में ये भी है, ये भी है, नैब रिफॉर्म्स भी है, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के बारे में है, मिलिट्री सिविल रिलेशंस के बारे में। कोई आए मुझसे उस पर एग्री करने के लिए तैयार हूँ, उस पर भी मैं बात करूँगा, करने के लिए तैयार होऊंगा, मगर मैं किसी पर्सन स्पेसिफिक एतराज़ की वजह से, किसी लाहौर की सियासत और तख्ते लाहौर की लड़ाई की वजह से, मेरा जो 2006 का वादा हर मंशूर बशमूल 2024 का मंशूर का वादा, ये सिविल सोसाइटी का अगस्त 2023, इस पे सिविल सोसाइटी ने बैठ के, सिविल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान कॉल्स फॉर अ सेकेंड जनरेशन चार्टर डेमोक्रेसी COD 2.0, इस पे ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे, मीडिया के नुमाइंदे, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज, राइटर्स, एडवोकेट्स, हिस्टोरियल्स, PTI का कोई सेनेटर भी है, पीपल्स पार्टी का साबिक सेनेटर भी, माइनॉरिटी राइट्स कमीशन, आई मीन इस पे 89 ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स endorsed Charter of Democracy 2.0, not in 2006, but in 2023 in the run-up to the elections. And इनके COD पे फोकस, नया COD बनाने का मुतालबा, उसमें आप बताएं, मैं आपको बताता हूँ उसका पहला मुतालबा क्या है उसमें, कि फेडरल आईनी अदालत बनना चाहिए। अब हमारा जिद्दोजहद जो कि शुरू पता नहीं कब से हुआ, इफ्तिखार चौधरी के टाइम से हर बार एड्रेस में या यहाँ या वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम हाई बार एसोसिएशन में, यही पॉइंट्स हम उठाते रहे। हमारा
اس پہ اتنا محنت ہوا ہے، اور آپ کہیں گے اس لیے اس وقت جو لڑائی چل رہا ہے، چاہے وہ جوڈیشل پالیٹکس کا لڑائی ہو یا دوسرا پالیٹکس کا لڑائی، میں اپنا منشور بھول جاؤں اور میں کسی اور کا منشور قبول کروں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ جیسے آپ نے مانا کہ جوڈیشل سسٹم میں مسئلے ہیں اور تھوڑے مسئلے نہیں ہیں، بہت مسئلے ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جب تک باقی پورا نظام ٹھیک نہ ہوا اس کو نہ چھیڑیں؟ مطلب آپ صرف اپنا گھر کا صفائی تب کریں گے جو باقی گھر اپنے صفائی کا کرواتے ہیں۔ ہم اس چیز کے پیچھے کب سے کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارا پہلا جوڈیشل ریفارمز کی امینڈمنٹ سیبوٹاج کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں 25 اکتوبر کے بعد تک انتظار کروں تو 63A جیسا فیصلہ نہیں آئے گا۔ ایسے نہیں کہا جائے گا کہ آئین کو تو آپ نہیں ترمیم کر سکتے، صرف ہم۔ اب کیا یقین دہانی دلائیں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ دھمکی نہیں دیں گے کہ پورا کا پورا آپ کی 18ویں ترمیم اور آ کے رکھ دیں گے؟ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں، یہ ایک دوسرے پہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ ساتھ کب بیٹھیں گے، کون سا بینچ پہ کون بٹھائیں گے؟ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ۔ میرا جو وفاقی امبیلنس ہے، سارے صوبوں کو ایکول نمائندگی ہے، وہ کیسے آپ پورا یقین دہانی دلوائیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جوڈیشل نظام ہے ویسے صحیح ہے، ایسا ہی چلنا چاہیے، تو پھر اوور یور ڈیڈ باڈی ٹیل اس۔ ہم نہیں مانیں گے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ کٹھیاں ہے، then you can't tell us کہ اب نہیں تو کل۔ ہم پورے طریقے سے کسی 3 دن کے محنت میں، کسی رات کے اندھیرے میں، تو حق صرف ہمارا جسٹس صاحبان کے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے وقت فل کورٹ بینچ 12 بجے جیو لائیو سٹریم پہ بیٹھے اور وہ کہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی قانون سازی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی آئین سازی کر رہے ہو، اس لیے کہ کچھ لائرز نے میرے لیے، ملک نے میرے لیے جلوس نکالے تو میرا لیجیٹمیسی پارلیمان کے لیجیٹمیسی سے زیادہ ہے۔ یہ انڈیمک ایشوز ان پاکستان موجود ہے۔ آپ کے پاس کبھی ایسے عدالت موجود نہیں رہا جس نے کسی سیاستدان کو یہ اجازت دی، کسی پارلیمنٹ کو یہ اجازت دی کہ ان کے بارے میں کوئی آئین سازی اور قانون سازی ہو سکے۔ پہلی دفعہ افتخار چودھری، جسٹس عیسیٰ اور منصور کے زمانے میں ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے، کہ both the outgoing and the incoming Chief Justice have set this precedent that I at least have seen nowhere else except for when Sadr Zardari was President of Pakistan the first time, where he said he took over office as the strongest civilian president in the history of Pakistan. اس لیے مشرف نے تمام پاورز غیر آئینی طریقے سے اسی عہدے میں اکٹھے کیے تھے. But he said, I'll give my powers to the Prime Minister, I'll give my powers to Parliament. یہ جوڈیشل ہسٹری میں مجھے بتائے کب ہوا ہے؟ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 93 سے 96 تک وزیر اعظم بنے، تو اس سے پہلے ایگزیکٹو کے ڈومین میں یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس چلتا رہا. جنرل ضیاء الحق کا کسی جج کے نہیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جج بنائیں بھائی بنائیں. ہمارے اپنے میاں صاحبان کوئی جج بنائیں، صحیح ہے بھائی، وہ تو میرٹ پہ بنا پائیں، میرٹ پہ. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو 3 سال ملے، اس کی میرٹ کوئی ادھر بلوچستان کی طرف کہیں اور کی طرف نظر گزرے ہوتی تھی. تو اسی وقت ججز کیس ہوا اور چیف جسٹس نے پاور تب سے اپنے جیب میں رکھ لیا، پرائم منسٹر کو پارلیمان کو انڈرمائن کر کے. پھر ہم نے یہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ، آئینی عدالت cannot stand alone. It has to come along with the reform to the appointments process of judges. یہ جو نظام بنا ہوا ہے کہ وہ ٹافیوں کی طرح بانٹ سکتے ہیں، کہ ان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے اور ان کی مرضی ہے. اور آپ کے جیسے بارز کے، آپ جیسے انسٹیٹیوشنز کے کتنے ریکمنڈیشنز آئے ہیں
کہ چاہے وہ کنٹمپٹ پاور ہو، چاہے وہ اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے، آپ خود یہ درست کریں. اور ہر چیف جسٹس کے ابتدائی تقریر کا آپ ذرا ویڈیو نکال کے، ٹیکسٹ نکال کے پڑھ لیں. سارے کہتے ہیں کہ اپنا رولز میں ہم فکر نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئین سازی یا قانون سازی کریں. ہم اپنے جو رولز ہے جوڈیشری کے، اس میں سے ہم یہ اپوائنٹمنٹ پروسیس بھی درست کریں گے، اس میں سے ہم یہ سو موٹو کنٹمپٹ آف کورٹ کو بھی درست کریں گے. ابھی نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے. چلے، میرا وفاق کا ایکول نمائندگی بھی آپ نے نکال دیا اس سے، کانسٹیٹیوشنل پینڈنسی آف کیسز. وہ آپ کہہ رہے اضافہ کرے ججز کا تعداد میں. اب وداؤٹ امینڈنگ دا اپوائنٹمنٹ پروسیس، ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ می ٹو اپوائنٹ اینی جج؟ بیکاز جوڈیشری نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا، اور ان کا میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کا میرٹ کا ذرا حال دیکھ لے. سندھ ہائی کورٹ کا 13 ویکنسیز ہے، فل نہیں کر سکتے، اس لیے جج صاحبان، آنریبل جج صاحبان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. لاہور ہائی کورٹ، I forget the number, it's something ridiculous, maybe 24 ویکنسیز ہے. اب اتنے سارے آپ کے کیسز ہیں، اتنا سارا پینڈنسی ہے کیسز کا جو کہ سنا نہیں جاتا. ہر چند مہینے بعد ایک ایسا سیاسی ایشو اٹھ جاتا ہے جہاں پورا وکلا کمیونٹی، پورا عدالت کا فوکس کسی ایک ایشو پہ ہو جاتا ہے، اور جو عام سے کیسز ہے وہ پینڈ ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اور جو ججز جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ کرو، وہ اپنے ویکنسیز فل نہیں کر سکتے. تو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم واپس جائیں 19ویں ترمیم کو ریپیل کر کے 18ویں ترمیم میں جو آپ نے اسپیسیفائی کیا وہ کرے. جو آپ کا ایلائز یا جے یو آئی کا سوچ ہے، وہ پارلیمان اور جوڈیشل کمیٹی کا ضم کرنے کا سوچ رہے ہیں. جو بھی ہے کچھ تو کرنا ہے جس سے یہ جو ان کا انیبلٹی رہا ہے اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے، ہم پورا کریں. اور جب یہ بھی ہوگا اور آپ کا وفاقی آئینی عدالت جس میں برابر کی نمائندگی ہو، تو اس سے نہ صرف عام آدمی کو جلدی اور فوری انصاف ملے گا، مگر آئینی عدالت کا بھی پورا توجہ 184، 186 کانسٹیٹیوشنل رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس پہ ہوگا. ان کا کام ہی یہی ہوگا کہ وہ ان constitutional provisions پہ عمل درآمد کریں. And if they fail, they'll have great people in the Supreme Court Bar Association, or if it'll be called the Federal Constitutional Bar Association, them to hold them accountable. And they're not becoming judges for life. ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹرم ہو، کوئی اور چاہتے ہیں کہ ایج ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایج پرسن اسپیسیفک والے ایج کی تشخیص ہے، لیکن ہم ایک پورا کانسٹیٹیوشنل رائٹس بیسڈ، کانسٹیٹیوشنل بیسڈ جورسپروڈنس ڈیولپ کریں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کمپرومائز ہم ابھی تک حکومت کے ساتھ ریچ کر چکے ہیں، جس میں صرف وفاقی عدالت ہے، وہ تو ناکافی ہے. میں چاہوں گا کہ چاروں صوبوں میں بھی، صوبائی سطح پہ بھی اپنے آئینی عدالت بنے، تاکہ جو ہمارا ہائی کورٹس ہے وہ ہمارا عام کے کیسز کے توجہ، اور جو ہمارا صوبائی لیول پہ آئینی کو وہ صرف آپ کا 199، سو جس 199 آپ سمجھتے پہ قطر لگانا چاہ رہا ہو، اس 199 کو تحفظ کرنے کے لیے، مجھے منع کرنے کے لیے، دوسروں کو منع کرنے کے لیے ایک مخصوص عدالت بنے گا. اینڈ ٹو اوائڈ دس کنٹروورسی آف یہ جو بنا ہے وفاق میں بلا وجہ، آپ لوگ فیصلہ کریں کہ اس صوبائی آئینی عدالت میں جج کون بنے گا. بٹ ہم نے ویسے جو اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے اس میں یہ ترمیم ڈالا ہے یا سجیسٹ کیا ہے کہ وہ جو نیا جوائنٹ کمیٹی ہوگا اس میں ججز بھی ہوں گے، اس میں اپوزیشن اور حکومت کے سیاستدان بھی ہوں گے، مگر اس میں ہمارا وکلا کمیونٹی کے بھی نمائندے جیسے پہلے بھی اس دفعہ. مگر جو واضح فرق ہے اس میں یہ
کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس اس کمیٹی میں بیٹھا ہوا شخص کے ہر کسی کے پاس وہ حق ہوگا کہ وہ تجویز کرے کہ کون بنے گا جج، اور وہ پھر کمیٹی کنسنسس. تو اس طریقے سے نہ صرف جج صاحبان مگر آپ یہ تجویز کر سکیں گے کہ کس کو جج بننا چاہیے. اینڈ اگر آپ اور ججز اور دوسرے اس کمیٹی میں مل کے کنسنسس بناتے ہیں تو وہی ججز وہ جج بنیں گے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی شخص کے لیے، وہ تو کوئی اور کر رہا ہوگا، کسی شخص کے لیے دوسرے کو لگ رہے ہوں گے کہ آپ کسی شخص کے خلاف یہ کر رہے ہیں. بٹ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں کسی شخص کے لیے یہ کر رہا ہوں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس ملک کی نظام کو، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ عدالت ہو، وہ خود ایکسپیرئنس کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسے نظام بنائیں کہ ایک رات میں نہیں لیکن آگے جا کے ہمیں وہ تحفظ دلوا سکے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک چیف جسٹس کی تقرری سے ہوگا. یہ ہوگا جیسے وہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوگا، جب وہ جورسپروڈنس ڈیولپ ہوگا، جب پہلی بار ہمارا آئین کو اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ چاروں صوبوں کا ایکول نمائندگی ہو. ہمارا آئین کو جب جورسپروڈنس ڈیولپ کر رہے ہوں گے، صرف ایک بار یا ایک ہائی کورٹ بار کا اکثریت کی جوڈیشل پوائنٹ آف ویو نہیں آئے گا. تو I feel strongly, I feel passionately that we should build a constitutional court, both on the federal level, on the provincial levels. We should amend the power to appoint judges, and we have to get rid of this concept of holy cows wherever they may be. مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب بھی دینا تھا اور شاید زیادہ دیر بول چکا ہوں، تو اس چیز کا معذرت. I look forward to taking your questions, and I'd just like to end on this point کہ میں باقاعدہ آ رہا ہوں آپ کو. اگر یہ رات کی اندھیرے کا کچھ چیز ہوتا، میں رات کے اندھیرے میں ہی کام کرتے، کمرے میں بند ہو کے کرتے. میں کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، نہ کسی سوال کے، نہ کسی سوچ کے. I'm going right into the lion's den. مطلب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سب سے زیادہ تعلق ہے موجودہ سٹیٹس کو کے ساتھ، جہاں مجھے پتا ہے کہ اس ویو جو میں لے کر آ رہا ہوں یہ پاپولر نہیں ہوگا. But it is not for politicians to just do what is popular. We've gotten used to کہ اب اس لیے ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، تو جس کو سب سے زیادہ لائکس ملتا ہے، جس کو سب سے زیادہ ری ٹویٹس ملتا ہے، ویسے ہی ہمارا سیاست کو چلنا چاہیے، نیوز کو چلنا چاہیے. No. There is a rot endemic to the system of Pakistan, and absolutely is true for every single institution. But until you have a Supreme Court that is not got the equal representation of the provinces, until you have a Supreme Court that is too busy deciding which tower to tear down in Karachi, which dam to build on the Indus, until we have a Supreme Court more obsessed with Panama than that Faizabad decision, than the lawyers that were murdered here by those terrorists, until we have a Supreme Court. I mean, یہ military courts کا concept جو بار بار کیوں آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عدالتی نظام دہشت گردوں کو کنوکٹ نہیں کر سکتا، اور جب ہم اس پہ سوال کرتے ہیں ججز سے، وہ آپ پہ بلیم لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وکلا جو ہے، پروسیکیوشن جو ہے وہ برا ہوتا ہے. جب بھی یہ بات کہا جاتا ہے تو مجھے بلوچستان کا وہ دہشت گردی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جس بہادری کے ساتھ آپ یہ کیسز لیتے ہیں، کبھی دفاع کرتے ہیں، کبھی پروسیکیوٹ کرتے ہیں. But there's a rot within our system that lead to these other extra constitutional ideas. I don't want to fix a federal constitutional court for Hamid Khan یا Asma Jahangir group.
I don't want to fix a constitutional court for Justice Faiz Issa or Justice Masood or any of the other judges. I want to fix a constitutional court کہ میری والدہ نے یہ وعدہ کیا, تب سے میں یہ والدہ پہ کام کر رہا ہوں. بالکل اس سے پہلے ہمارے پنجاب سے جو سیاسی اتحادی ہیں وہ کبھی نہیں مانتے کہ ایکول ریپرزنٹیشن کے آئینی عدالت, کبھی نہیں مانتے کہ وہ نیب کا ریفارمز بھی اسی چارٹر ڈیموکریسی کا حصہ تھا. ہمارے حکومت پہ بھی منع کیا, ان کا اپنا 2/3 کی اکثریت کی حکومت میں منع کیا, آج تک منع کر رہے ہیں. میں بھی آج تک اس پہ قائم ہوں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہمارا ڈاکیومنٹ کا حصہ ہے, ہم اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہتے. اگر میرا منشور کا ایک 2024 کا منشور کا 2023 کا سول سوسائٹی کا ڈیمانڈ 2026 کا وعدہ, اگر یہ جلد بازی ہے, اگر یہ پرسن اسپیسیفک ہے, آئی تھنک دیٹس ناٹ اے جسٹ critique of the Pakistan People's Party's position. میں اگر یہ محنت کر رہا ہوں, اگر یہ کیس لڑ رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ there's a fundamental need for this reform. and میں تو کوشش کرتا رہوں گا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس کے باوجود کہ اختلاف رائے ہوگا, آپ نے پورا ہماری بات سنا. اب میں بھی چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا انٹریکٹ کر سکوں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ میں بلوچستان ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے, جو آپ نے ملاحظہ کی.